نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور قرآن سے منسلک پیارے پیارے بچوں، اگرچہ محفلیں اور اجتماعات مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں، کوئی سیاسی ہوتا ہے، کوئی علاقے کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، کوئی کسی صورت میں ہوتا ہے، لیکن آج کی یہ اجتماع اور یہ محفل اپنی نوعیت کے ایک مخصوص محفل ہے جو صرف کہ صرف قرآن کی نسبت سے ہے۔ اس میں حاضری دینا، اس میں کچھ سننا یا سنانا، شرکت کرنا، یہ قرآن کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ایسے محفل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے اور ایسے محفلوں کو رونق بخشے۔ اس میں دین و دنیا کا مفاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آخری امت کے لیے وہ کتاب بھیجا ہے کہ جس کی ثانی کہیں نہیں ملتا ہے، جس کے بارے میں شروع ہی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب کہ جس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، ہاتھ لگانے والوں کے لیے بھی ایک تدبیر فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں، وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں اس کو ہاتھ لگایا جائے، اس کو اٹھایا جائے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، جب چاہے جس طرح چاہے اس کو اٹھایا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے سند کے لیے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ بھی یاد رکھیے دنیا کے اندر بہت سارے الہامی کتابیں، صحائف آ چکے ہیں، لیکن صرف قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس کو حفاظت کرنا یہ میرا کام۔ اللہ تبارک و تعالی مضبوط ذات، اس کی حفاظت بھی مضبوط۔ باقی صحائف یا الہامی کتابوں کو حفاظت کے لیے
انسانوں کو سونپ دیے گئے، انسان تو کمزور ہے، ان کا جو حشر ہوا تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی بستے ہیں، دوسرے نمبر پر یہودی بستے ہیں۔ انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے، آپ کو اصلی انجیل کہیں نہیں ملے گا۔ تورات یہودیوں کی الہامی کتاب ہے، آپ کو کہیں اصلی شکل میں تورات نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسی حیثیت میں موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عیسائیت کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کے بہت سارے اناجیل سامنے آ گئے جو سینکڑوں کی تعداد پہ تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ درست ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ درست ہے، البتہ ان کا اتفاق نہیں ہوا۔ سرکاری طور پر عیسائیوں نے اپنے علماء کو جمع کر لیا اور ان کو کہا گیا اب اتفاق کر لو کون سا صحیح ہے، ہم کس پر عمل کریں۔ کوئی اتفاق، کافی تدبر کے بعد، کافی بحث مباحثے کے بعد اتفاق نہیں ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ سارے اناجیل کو ایک کمرے میں ایک ٹیبل کے اندر رکھ دیا جائے اور تالا لگایا جائے، صبح آ کر دیکھ لیں گے جو انجیل یہاں سے غائب ہے وہ غلط تھے اور جو باقی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کر لیا۔ صبح آ گیا کہ 4 اناجیل میز پر باقی ہے جن کو انجیل یوحنا، متی، مرقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی ان کے انجیل کی سند ہے۔ یہ پتہ نہیں چابی کس کے پاس تھے، رات کو اگر اسی نے ایسا ہی کیا ہو۔ ان کے انجیل کی سند یہ ہے اور ہمارے قرآن کی سند اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کے محافظ، اور اسی حفاظت کا یہی تقاضا ہے۔ 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، بچیاں حفظ کر لیتے ہیں۔ ہر مسلم گھرانے کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ کا وجود پایا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر ہر مسجد کے اندر اسی کتاب کو سنایا اور سنا جا رہا ہے۔ یہ اس کی حفاظت کا تقاضا ہے، یہ اس کتاب کی سند ہے، اس کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا بھی اجر سے خالی نہیں، پڑھانے والا بھی اجر سے خالی نہیں، سننے والا بھی اجر سے خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایک حرف پر تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اسی پر آپ کو 30 نیکیاں ملتا چلا جائے گا۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ایمان قرآن پر ہے، قرآن پر، قرآن کے سطور پر ہاتھ پھیرے گا وہ بھی اجر سے خالی نہیں، محبت سے سینے سے لگائے گا وہ بھی اجر سے خالی نہیں، محبت سے سر پہ اٹھائے گا وہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ ایسا بابرکت کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں دیا ہے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس قرآن کو پڑھنے والا سب سے بہتر، اس قرآن کو پڑھانے والا سب سے بہتر۔ دولت والے کو خیر نہیں کہا، عہدے والے کو خیر نہیں کہا، وزارت والے کو خیر نہیں کہا، جائیداد والے کو خیر نہیں کہا، البتہ خیر جس کو کہا ہے وہ قرآن والے کو کہا ہے۔
یہ بچے خوش قسمت ہیں، ان کے والدین خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہے، جن کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ خوش قسمت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، قیامت کے دن حشر میں جب میدان لگ جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مشکلات میں پڑے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کو ایسا تاج پہنایا گیا ہے جو سورج کی روشنی سے کئی گنا اولا اور اعلیٰ، جبکہ سورج کو ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر بند کیا جائے۔ لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں، ان کو یہ خصوصیت دیا گیا ہے، یہ عظمت دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا ہوگا، جواب مل جائے گا، انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ہم تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سی ایس ایس آفیسر بن جائے، پی ایم ایس آفیسر بن جائے، لیکن یہ 30 سال کے لیے ہے، 40 سال کے لیے ہے، 50 سال کے لیے ہے، 60 سال کے لیے ہے، پوری زندگی بھر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کا فائدہ زندگی بھر کے لیے ہے، جس کا ختم ہونا نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا آپ کے ساتھ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ایک ایسا دائمی دوستی ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ قبر میں رکھ کر والدین بھی واپس، بھائی بھی واپس، دوست احباب بھی واپس، ہمسایہ بھی واپس، رشتہ دار بھی واپس، قابلیت والے لوگ بھی واپس، قومیت والے لوگ بھی واپس، لیکن آپ کے ساتھ رہے گا قرآن، جس کے ساتھ آپ نے دوستی لگایا ہے۔ قرآن آپ کے ساتھ قبر میں، قرآن آپ کے ساتھ حشر میں، قرآن آپ کو جنت تک پہنچا کر دم لے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن ایک مجرم کو فرشتے ہنکا کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، مجرم آگے آگے اور فرشتے ان کے پیچھے پیچھے۔ اچانک سامنے ایک دیوار بن جائے گی، راستہ بلاک، جہنم کا راستہ بلاک۔ فرشتہ کہے گا یہ کیا کر لوں، راستہ بلاک ہو گیا، کہاں لے جاؤں، یہ کیا ہے؟ وہی راستہ گویا ہوگا، کہے گا میں قرآن ہوں، اس کا میرے ساتھ دنیا میں تعلق تھا، مجھے پڑھا کرتے تھے، حسب استعداد مجھ پر عمل کیا کرتے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، میرے ساتھ اس کی محبت تھی۔ آج اگر اس کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، پہلے میں پھر یہ، دوست کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اپنے کلام حقیقی کو کہاں جہنم میں ڈالنا پسند فرمائے گا، کہے گا بیڑا پار جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ قرآن کے ساتھ دوستی ہے جی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قرآن کے ساتھ دوستی اس طرح کر لیتا ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ محبت کر لو، بچوں سے قرآن پڑھواؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اس میں کوئی بوڑھاپے کی شرط نہیں، ایج لیمٹ اس کے اندر کوئی نہیں، مرتے دم تک اس کتاب کے ساتھ ہمارا منسلک ہونا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔